الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے جو بھائی اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی خلا کو پور کر لیا کرے، مل کر بیٹھنے بھی مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ ساتھی پیچھے سے آ رہے ہیں اور دوسروں کے کاندھے پھیلاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، اور یہ وعید ہم بارہا بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو صفوں میں کاندھے پھیلاتے ہوئے آگے کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اسے پورے منہ جہنم کے اندر گرائیں گے. تو یہ وعید ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو گناہ سے بچائیں، ہم خود آگے جگہ نہ چھوڑیں تاکہ وہ دیکھ کر آگے نہ آئے، مل کر کے بیٹھ جایا کریں. تو اس بات کی کوشش کریں اس وعید سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. جس کو جہاں جگہ مل رہی ہوتی وہاں بیٹھ جانا چاہیے، آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو پینے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کیا کرتے ہیں. غصہ یہ انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے. اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو انسان اپنا دفاع نہ کر سکے. غصہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اس غصے کا موقع بھی بتلایا ہے کہ کہاں پر کتنے غصے کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پر غصے کا اظہار نہیں کرنا. یہ غصہ ایسی صفت ہے کہ یہ ہم میں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فساد آ جاتا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غصے میں اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے اسے 3 طلاقیں دے جاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں. اور یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی چیز ہے، جسے بھی پوچھ لیں بس یہ کیا کرے، غصہ آ گیا تھا میں نے طلاق دے دی، اور دی بھی تو 3 ایک ساتھ دے دی. بالکل ہی اپنے اوپر بیوی کو حرام کر لیا. یہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے.
اب کسی میں دین کی سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، وہ تو علماء کرام سے پوچھ لیتا ہے، نہیں ہوتی تو ذرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بس چھوڑو، کسی کو بتانا نہیں، ہم اسی طریقے پر آپس میں رہتے رہیں گے، اور باقی کی زندگی ان کی آپس میں زنا کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو یہ صرف غصے کی وجہ سے اتنا بڑا کہ ہم اپنا اتنا نقصان کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ غصے کا آنا یہ انسان ہونے کی علامت ہے، مرد ہونے کی بھی علامت ہے، لیکن اصل پہلوان اور اصل اس غصے کو ٹھیک انداز پر استعمال کرنے والا ہی انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ پہلوان کسے کہا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر بہت زیادہ قوت ہو، طاقت ہو، جو دوسروں کو پچھاڑ دے، دوسروں کو گرا دے، یہ پہلوان کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص نہیں، بلکہ اصل پہلوان وہ شخص ہے کہ جسے غصہ آ جائے اور وہ اس غصے کو پی جائے اور اس غصے کو دبا جائے، تو اصل پہلوان یہ ہے۔ تو غصہ آنا یہ تو انسانی فطرت کی چیز ہے، لیکن انسان تبھی بنتا ہے کہ اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسے جو غصے کا اظہار کہاں پر کرنا چاہیے، غصے کا اظہار کب اور کہاں پر اور کتنا کرنا ہے، اس کی فہم اس کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسا شخص انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اور یہی ایمان والوں کی صفت بھی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ اپنے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز پر پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا سا غصہ آیا، ہم آپے سے باہر ہو گئے، اور آپے سے باہر ہو کر غصے کے متعلق بہت سی اول پول باتیں کر گئے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر آپس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، آپس کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی۔ اس کا سبب کیا بنا؟ یہ غصہ بنا۔ اگر اس غصے کو پی لیا جائے اور اس غصے کو دبا لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باوجود حق پر ہونے کے غصے کو پی جائے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر آدمی اپنے سامنے غصے کے وقت میں یہ بات رکھ لے کہ غصے کو پی جانا اور غصے کو بیجا اس غصے کا اظہار نہ کرنا، اس کے نتیجے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے، تو مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا غصہ آتا ہے، ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کا سبب یہ غصہ بنتا ہے۔ جو غصے پر قابو پا لینا، اصل پہلوان حضور علیہ السلام نے اس چیز کو قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر بیان کرنے کے لیے گئے، تو کسی نے بیان سے پہلے انہیں ایک چیز دی، صفحہ کیا، ایک پرچی دی۔ حضرت نے وہ پرچی دیکھی اور پڑھ کر مجمع والوں کو سنائی بھی۔ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اشرف علی تم کافر ہو، اشرف علی تم ولد الزنا ہو، اشرف علی ذرا تم سنبھل کر بات کرنا۔ یہ 3 جملے اس پر لکھے ہوئے تھے۔ اب یہ آپ سوچئے کہ اگر یہ جملے کوئی میرے متعلق کہے تو اس وقت میرا کیا رد عمل ہوگا؟ غصے میں آ جاؤں گا اور جو میرے منہ میں آئے گا میں اسے بک دوں گا، بول دوں گا۔ حضرت نے وہ چیز دیکھی اور اس دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں لکھا ہے اشرف علی تم کافر ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اس میں دوسرا جملہ لکھا ہے کہ تم ولد الزنا ہو، یعنی زنا کی پیداوار ہو، تو یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس میں میرے والدین کی نکاح کی گواہ بھی موجود ہے، ان سے پوچھ لو ہمارے والدین کا نکاح ہوا تھا۔ اور تیسری بات یہ جو لکھی ہے کہ ذرا سنبھل کر بات کرنا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہارے سامنے تم سے چندہ مانگنے نہیں آیا یا کسی اپنے مفاد کے لیے نہیں آیا، میں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سمجھوں گا اسے بیان کر کے جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ کتنی غصے والی بات تھی، اسے پی کر کتنے احسن انداز میں اس چیز کو سمجھا دیا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پانے والے ہوں،
غصے کے اوپر اپنے کنٹرول رکھنے والے ہوں، بات بے بات پر آپے سے باہر ہونے والے نہ ہوں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی اٹھ کر کے دوسرے کو مار بھی دیا، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، جس کے نتیجے کے اندر آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس کے اندر عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بات بارہا ہمارے سامنے ہی گزرتی ہے، ہم بارہا اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ مارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کسی شخص کو مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو شریعت نے اتنا مارنے کی اجازت دی ہے کہ 3 ضربیں جسم پر ایسی لگائے کہ اس کے ذریعے سے جسم کے اوپر نشان نہیں آنے چاہیے۔ شریعت نے بس اتنی اجازت دی ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے کی ضرورت پیش آئے تو اتنا مار لو، یا کسی شاگرد کو مارنے کی ضرورت آئے تو اس انداز پر مارو۔ اور اس کے اندر بھی اس چیز کا پابند بنایا کہ چہرے کے اوپر مارنے سے رکنا چاہیے، چہرے کے اوپر نہیں مارنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے غصہ آتا ہے سب سے پہلے چماٹ منہ کے اوپر لگائیں گے، منہ کے اوپر ماریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی فہم نہیں ہے، ہم دین کو نہیں سمجھتے، ہم جو ہمارے دین میں آتا ہے ہم کر گزرتے، اور پھر بعد کے اندر ہمیں اس بات کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے پھر ہم معافی بھی مانگنے نہیں جاتے، اس کا ازالہ بھی نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ بیوی ان کو لوٹے کے ذریعے سے وضو کروا رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا، پانی گرم تھا، تو وہ اب لوٹے کے ذریعے سے اسے وضو کروا رہی تھی۔ اس کی توجہ یا دھیان کسی اور طرف ہوا تو اس لوٹے کا پانی کسی اور طرف گر گیا، ان کے جسم کے اوپر گرنے کی بجائے، تو ان بزرگ نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا، تو بیوی سنبھل گئی اور خاموشی کے ساتھ ان کا وضو مکمل ہو گیا۔ یہ بزرگ اپنا وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے چلے، راستے کے اندر انہیں خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا گناہ کر کے جا رہا ہوں، اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں گا کہ میں کسی ایک مخلوق میں سے کسی کا دل توڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فوراً واپس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں غصے کے اندر سخت الفاظ کہہ دیے، تم مجھے معاف کر دو۔ تو بیوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، میرے دل میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد جا کر کے انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ ہم سے اگر غصے میں کوئی فعل سرزد ہو جائے، ہم بجائے اس کی کہ اس پر ندامت ہمیں ہو رہی ہو، معافی مانگنے کے ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی دوسروں سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی فوری طور پر کر لینی چاہیے، اسی دنیا کی زندگی کے اندر کر لینی چاہیے۔ جس پر ہم نے ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر اس سے معافی مانگ لیں، اور معافی مانگ کر اپنے معاملے کو یہی اس دنیا میں پاک و صاف کر لیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا شدید معاملہ ہوگا، لوگ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن جس وقت حقدار آئیں گے تو گناہوں کا پہاڑ ان کے پاس ہوگا اور نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو چکا ہوگا۔ لہذا ہم اس بات کی مشق کریں، اس بات پر اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم غصے کو بے جا استعمال نہیں کریں گے، غصے کو بغیر محل کے استعمال نہیں کریں گے۔ شریعت نے جتنی اجازت دی ہے ہم اتنا ہی غصہ کریں گے۔ شریعت نے جتنی اجازت جہاں پر غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں پر ہم غصے کا اظہار نہیں کریں گے، تب ہم اس صفت کے اندر داخل اور شامل ہو سکتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایمان والوں کی صفت میں کہ وہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں، اس صفت میں تب جا کر کے شامل ہوں گے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام لیتے ہیں۔ کوئی مجھے گالی دے دے، میرے ماں باپ کو گالی دے دے، تو ہم اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ اور انتقام نہیں لیا کرتے۔ حضور علیہ السلام اگر بدلہ اور انتقام لیتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے لیے لیا کرتے۔ آج دین اسلام کے لیے کچھ بھی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی مندر بنا رہا ہو، مسجدوں کو گرا رہا ہو، ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بجائے اگر کوئی شخص مجھے گالی دے دے،
مجھے برا بلا کہہ دے تو میں آپ میں سے باہر ہو جاؤں گا۔ یہ ایسا موقع ہے شریعت پر جہاں زد آ رہی ہو وہاں پر ایمان والے کے لیے اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ جائز ہے اور ضروری ہے۔ ایسے موقع پر اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور اس بات سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہیے کہ جو بندر ہماری گورنمنٹ اس پاکستان میں بنانا چاہتی ہے ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ آپ بھی بری ذمہ ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے نہیں کرتے، ہم اس کی بالکل تعریف نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں کو گرا دینا یہ بھی ایمان والا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بنی ہوئی مسجد کو نہیں گرانا چاہیے۔ مسجد میں تب تک اختلاف ہے جب تک بنی ہوئی نہ ہو، لیکن جس وقت مسجد بن گئی اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، لیکن جب پاکستان بنا پاکستان میں آ گئے، لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے مخالف تھے پھر بھی پاکستان میں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی مسجد جب تک بنی نہ ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بننی چاہیے، یہ یہاں بننی چاہیے، یہ یہاں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے اپنی جان کو لگا دیتا ہے۔ اب پاکستان بن چکا، اس کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں لگا دیتے، یہ ہمارے علماء کرام۔ تو مسجد جب تک بنی نہ ہو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن چکی تو اس کو گرانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ان کی اس فعل کے اندر بھی ہم شریک نہیں ہیں اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کو گرایا ہے، اور فوری طور پر اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ مسجد انہیں دوبارہ بنا کر دینی چاہیے اور اسی جگہ پر بنا کر دینی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ اس بات میں ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھر سے روکے؟ یہ اللہ کے گھر سے روکنا ہی ہے مسجد کو گرا دینا۔ یہ کافرانہ اور ہندوانہ فعل ہو سکتا ہے، مسجد کو گرا دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ تو بات صورت میں نے عرض یہ کیا کہ غصے کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ غصے کا اظہار دین اسلام کے لیے ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اس نے کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ کھجوریں لے لو، یہ تم پر قرضہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا نہیں، اس نے زبردستی لا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا منع تو تھا نہیں، لے کر رکھ دیا۔ کب واپس کرو گے؟ کہا بھائی میں نے تو مانگا نہیں تھا، تم نے خود لا کر دیا، تم خود ہی بتا دو کب واپس چاہیے۔ اس نے خود تاریخ متعین کر دی کہ فلاں دن فلاں وقت آ کر یہ میں وصول کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے لے لینا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو یہ تھا کہ اپنے پاس کبھی کوئی چیز جمع کر کے رکھا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی کی کیفیت میں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سردار کیا بات ہے، آپ بے چین ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 درہم میرے تکیے کے نیچے رکھے جنہیں میں خرچ نہ کر سکا، اور مجھے یہ بات اور یہ یاد ستا رہی ہے کہ میری موت کی حالت میں نہ آ جائے اور میں مالداروں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں فوراً لی اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، تقسیم کر دی۔ وقت مقررہ آنے سے بھی 1 یا 2 دن پہلے یہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ آیا۔ وقت ابھی مکمل نہیں ہوا، 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مجلس میں آیا اور آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق مجھے واپس کیوں نہیں کرتے ہو، میرا قرضہ مجھے واپس کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گریبان کی چادر پکڑی اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور گھسیٹا اور کہا کہ تم بنو عبد المطلب والے ہو ہی ایسے، انکم بنو عبد المطلب لذو مثل،
تم لوگ بنو عبد المطلب والے ہو ہی ایسے ٹال مٹول کرنے والے، تم لوگ دوسروں کا مال لیتے ہو اور ہڑپ کر جاتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر آگے بڑھے، دانی یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں اس کافر کی گردن کو اڑا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے تم سے اس سے بہتر کی توقع تھی، مجھے اس بات کی توقع تھی کہ تم مجھے اس بات کی تلقین کرتے کہ اس کا قرضہ دے دو اور اس کو یہ سمجھاتے کہ تم قرضہ لینے کا جو انداز اختیار کیے ہوئے یہ مناسب نہیں، اچھے انداز پر اپنے قرضے کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کی جتنی کھجوریں تھی جا کر کے بیت المال سے اسے توڑ کر اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر کے چلے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلا کر کان میں کچھ ارشاد فرمایا اور یہ چلے گئے۔ اس نے جا کر بیت المال میں چادر بچھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں ساتھ کے اندر توڑ کر اس چادر میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ اس کا بدن پورا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ایک سا بھرا اور بھر کر اس کی کھجوروں کے اندر شامل کر دیا۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ مزید تھا کس بات کا؟ کہا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا نا، میرے کان میں کہا کہ تم نے جو سب جملے اس کے لیے کہے اس کے بدلے کے اندر بھی سے کچھ کھجوریں دے دینا۔ اس یہودی نے اپنی چادر کو چھوڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی موقع پر حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا تھا؟ کھجوریں مانگی نہیں، تم نے لا کر دی، وقت متعین کیا، مقررہ وقت سے پہلے آ کر لڑائی شروع کر دی، اور پھر جب تمہیں تمہارا حصہ مل گیا تم نے پھر اس کے بعد آ کر کلمہ پڑھ لیا، ماجرا کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب تورات کے اندر آپ کی صفات پڑھ رکھی تھی، لیکن دو صفتیں ان میں ایسی تھیں کہ جن کو میں دیکھ نہیں پایا تھا، ان کو دیکھنے کے لیے پورا واقعہ اور یہ کہانی مجھے کرنا پڑی۔ کہا وہ کیا تھی؟ کہا میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک تو آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیتے، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر آپ کی ذات کے لیے جتنا بھی زیادہ غصہ ہو جائے آپ اس کے لیے اتنے ہی نرم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی صفت یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ اپنے غصے کو قابو کرنے والے، اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے۔ حضور علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ یہ صفت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں کیا کرتے۔ آج کے بعد ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں دیں گے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت پر ہم عمل کر کے بتلائیں گے، اور دین اسلام کے لیے جہاں کی بات آ رہی ہو تو پھر وہاں پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی اپنا اعزاز سمجھیں۔ ہمارا غصہ دین اسلام کے لیے ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حق بھی اسی کو سمجھتے جو میرا دل تسلیم کرتا ہو، ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے وہ حق اور سچ ہوگا۔ ہمیں حق وہی سمجھ میں آتا ہے جس کو ہمارا دل تسلیم کر رہا ہو۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے غصے کو قابو میں لانا چاہیے، کنٹرول میں لانا چاہیے۔ یہ غصہ کرنا یہ کسی مرد، یہ غصے کا بیجا اظہار کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے، پہلوان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو جتنا کمزور زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے غصہ اسے بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، جوان کو اتنی جلدی غصہ نہیں آتا، بوڑھے کو فوراً آ جاتا ہے۔ یہ اس کی کمزور ہونے کی علامت ہے، غصہ آنا یہ انسان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ لہذا ہم اس بات کی مشق کریں، اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ ہم بیجا اور خام کا غصے کے اظہار نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تمہیں غصہ آ جائے
تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اگر کبھی غصے کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی کیفیت بدل لو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو چلنے کرنا شروع کر دو، اپنی جگہ کو تبدیل کر لو، یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ نہ ختم ہو جا کر کے وضو کر لو، پھر بھی نہ ختم ہو آ کر کے 2 رکعت نفل کے پڑھ لو، یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے پر جب غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ آپ نے عام طور پر عربوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر کہتے ہیں صلوا علی النبی، درود شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو۔ تو درود شریف پڑھنے کے نتیجے کے اندر بھی غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے، غصہ قابو ہو جاتا ہے۔ یہ غصے کو قابو کرنے کے طریقے ہیں، ہم اس بات کو سیکھیں اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔